واقعہ کربلا پیش آنے کی بنیادی وجہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ واقعہ کربلا کا سبب یہ ہوا کہ جب یزید بادشاہ بنا اور اس نے اقتدار سنبھال لیا اور یہ رجب سن 60 ہجری میں دمشق میں حکمران بنا، اس نے اپنے زیر حکومت تمام علاقوں میں بیعت لینے کی غرض سے احکامات جاری کیے۔ اس نے اسی غرض سے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو بھی حکم نامہ جاری کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لی جائے۔ چنانچہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ یزید جو تھا وہ فاسق، شرابی اور ظلم کرنے والا تھا۔ یہ بنیادی وجہ تھی واقعہ کربلا کے پیش آنے کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس گود میں بڑے ہوئے، جو آپ کو تربیت ملی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک ایسا شخص جو اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہو، آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ ممکن تو نہیں ہے نا۔ آپ نے جب منع کیا تو یزید کو لگا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر بیعت نہیں کی تو مسلمان کہیں میری بیعت کا انکار نہ کر دیں کہ جب نواسہ رسول نے بیعت نہیں کی تو ہم بھی نہیں کریں گے۔ جنہوں نے نہیں کی وہ تو نہیں کر رہے، لیکن جنہوں نے کر لی ہے کہیں وہ بھی بیعت نہ توڑ دیں۔ اسے ڈر ہوا اپنی حکومت جانے کا۔ اور اس نے کوششیں جاری کر دی کہ کسی بھی طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لی جائے۔ مدینے میں تشریف فرما تھے، وہاں پریشان کیا گیا تو اپنے گھر والوں کو لے کر مکے تشریف لے آئے۔ مکے میں رہ رہے تھے اور وہاں پر بھی یزید کے کارندے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پریشان کر رہے تھے، اور پھر کوفے سے بھی خطوط آنا بند نہیں ہوئے تھے، مسلسل خطوط آ رہے تھے کہ اے امام آپ یہاں کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پہ آپ کو کوئی پریشان نہیں کرے گا، ہم تو آپ کے والد کے چاہنے والے ہیں، آپ کے والد کے ماننے والے ہیں، یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ آپ یہاں آ جائیں، یہاں پر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے، ہم یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے کیونکہ وہ ظالم ہے، جابر ہے، شرابی ہے، آپ یہاں آ جائیں۔ بلکہ بعض خط تو ایسے بھی آئے کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ امام آپ یہاں کوفے کیوں نہیں آتے، اگر آپ نہیں آئے تو مجبوراً ہم یزید کی ہی بیعت کر لیں گے
اور کل بروز محشر اگر ہم سے پوچھا گیا کہ اے مسلمانوں تم نے ایک ظالم جابر کی بیعت کیوں کی، تو ہم کہہ دیں گے کہ الہ العالمین ہم نے تیرے حبیب علیہ السلام کے نواسوں کو خطوط لکھے تھے کہ علی جا تشریف لے آئے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر امام ہم اس وقت کہہ دیں گے کہ نواسے رسول تشریف نہیں لائے تھے اور ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی تھی۔ تو اس قسم کی خطوط وہاں وہ بھی مکے میں پہنچ رہے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کیا کیا جائے۔ اچھا، انہوں نے جب فیصلہ کر لیا کہ میں کوفے چلا جاتا ہوں تو انہیں منع کیا، آپ وہاں نہیں جائیں۔ لیکن پھر آپ نے کہا کہ میں ارادہ کر چکا ہوں اور میں کوفے جاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے سے اس وقت کوفہ جانے کے لیے تیار ہوئے کہ لوگ مکے آ رہے تھے، کیونکہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، حج کے دن قریب تھے۔ ابھی ایک زخم آپ کے سینے میں موجود تھا کہ یزید کے کارندوں نے آپ کو وہ شہر چھڑوا دیا کہ جہاں پر آپ کا بچپن گزرا تھا۔ ساری دنیا سے لوگ مدینے کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جس شہر میں پیدا ہوئے، جہاں آپ کے بھائی حسن مجتبیٰ کا مزار ہے، جہاں آپ کی والدہ ماجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار ہے، جہاں آپ کے نانا جان حضرت سید دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، وہ گلیاں جہاں نانا کی انگلی پکڑ کر آپ گھوما کرتے تھے، اپنے بھائی حسن مجتبیٰ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اپنے والد کے کاندھے پر گھوما کرتے تھے، اپنے نانا جان کی کمر پر بیٹھ کر سیر کیا کرتے تھے، وہ شہر چھوڑ چکے تھے، مکے آئے تھے اور مکہ بھی اب چھوٹ رہا تھا۔ مکہ وہ شہر کے جس میں حاجی اونٹوں پر سامان لاد کر شہر میں داخل ہو رہے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑوں پر اونٹوں پر اپنا سامان اپنے گھر والوں کو بٹھال کر مکے سے نکل رہے تھے۔ اپنا شہر چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے نا؟ آپ کو اندازہ ہے کہ زبردستی کوئی آپ کا شہر چھڑوائے، گھر چھڑوائے، کتنی تکلیف اور کتنا دکھ ہوتا ہے۔ بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ آپ مکے کو چھوڑ رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یا امام، لوگ مکے آ رہے ہیں، طواف کریں گے، حج کریں گے، صفا و مروہ کی سعی کریں گے، اور اس وقت آپ مکے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ میرا امام جانتا تھا، گویا کہ اس نے یوں کہا کہ لوگوں، تم مکے آئے ہو، تم حج کرنا، طواف خانہ کعبہ کرنا، صفا و مروہ کی سعی کرنا، لیکن یہ بھی یاد رکھنا
کہ جب تم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوگے تو میں بھی کربلا کے میدان سے خیموں کی طرف، اپنے خیموں کی طرف، اور صرف خیموں کا طواف کر رہا ہوں گا، کبھی میدان کا طواف کر رہا ہوں گا۔ اگر تم صفا و مروہ کی سعی کرو گے تو میں بھی کربلا کے میدان سے اپنے خیموں کی طرف بار بار سعی کرتا رہوں گا۔ کبھی اپنے بھائی عباس کو لے کر آؤں گا تو پھر واپسی جاؤں گا، تو کبھی اپنے بھتیجے قاسم کو لے کر آؤں گا تو پھر واپسی جاؤں گا، کبھی اپنے لختے جگر علی اکبر کو لے کر آؤں گا تو میں پھر جاؤں گا، کبھی کسی کو تو کبھی کسی کو لے کر آؤں گا۔ تم مکے کے اندر رہ کر صفا و مروہ کی سعی کرنا، میں کربلا کے میدان میں کبھی کربلا کے ریگستان سے خیمے کی طرف اور کبھی خیمے سے ریگستان کی طرف طواف کروں گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں وہاں پر خاموش بیٹھا رہوں گا۔ ارے میرا طواف اور میری سعی ایسی ہوگی کہ دنیا اس طواف کو اور اس سعی کو یاد رکھے گی۔ اور واقعی میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھرے ہوئے گھر کو اپنی آنکھوں کے سامنے کٹوا دیا، لیکن اس ظالم جابر، اللہ اس کے رسول کے نافرمان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ یہ پتہ نہیں بدبخت بد کلام کہاں سے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں کہ یہ دو شہزادوں کی لڑائی تھی، ہم اس کے اندر گفتگو نہیں کرتے۔ ارے کمبختو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور جنت کے شہزادوں کے مقابلے میں اس یزید کو شہزادہ بولتے ہو، لعنت ہے تم پر اور اس شہزادے پر بھی کہ جس کو تم شہزادہ کہتے ہو۔ اگر شہزادہ دیکھنا ہے تو حسنین کریمین کو دیکھو کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ دونوں حسنین کریمین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور علیہ السلام حسنین کریمین کے لبوں کو چوما کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ میرے پھول ہیں۔ کبھی آپ کاندھوں پہ بٹھال کر مدینے کی گلیوں میں سیر کراتے، بڑے خوش ہوتے۔ کبھی حسنین کریمین کو اپنی پیٹھ پر بٹھال کر جس طریقے سے بچوں کو بٹھال کر بڑے گھماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں کو گھماتے تھے۔ ارے یہ دو شہزادوں کی بات کہاں سے لے کر آ گئے؟ شہزادے تو صرف حسنین کریمین ہیں۔ یزید شہزادہ ہوگا، ممکن ہے جہنم کا شہزادہ ہو، جنت کا شہزادہ کہاں سے آ گیا؟ اور یہ بات عقیدہ اہل سنت میں ہے کہ ہمارے امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے یزید کے ایمان پر سکوت اختیار کیا ہے۔ نہ ہم اسے کافر کہتے ہیں نہ مسلمان کہتے ہیں، ہم خاموش رہتے ہیں، لیکن فاجر، فاسق، شرابی، گنہگار اور اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کربلا کے میدان میں شہید کرانے والا کوئی اور نہیں، ارے بدبختو تمہارا ہی شہزادہ تھا۔ حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کے گھرانے کو جس بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا ہے نا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ فجر کی نماز کے بعد نکارہ بجا۔ اچھا، دو تاریخیں ملتی ہیں کہ یزید کی جو فوج تھی 25,000، روایتوں میں بہت سے آتا ہے 40,000، چلو ہم 25,000 بھی مان لیتے ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا عقلی طور پر مجھے بتائیں، 25,000 ایک طرف اور 72 آدمی ایک طرف، اگر ان میں لڑائی ہو جائے تو کتنی دیر لڑائی رہے گی؟ تو 2 منٹ کا کام ہے۔ اچھا، ان لوگوں کے پاس زیادہ اسلحہ بھی نہیں،
یہ تو اپنے ساتھ عورتیں بھی لائے ہیں، بچے بھی لائے ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور وہاں پر مکمل فوجی، نیزے، بھالے، تلواریں، ڈھالیں، زر ہیں، سارا کچھ سامان موجود ہے۔ عقل کہتی ہے نا کہ بھئی آدھے ایک گھنٹے کے اندر سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اٹھائیں ذرا، اٹھائیں تاریخ، وہ 40,000 کے مقابلے میں جو 72 تھے نا، لڑتے لڑتے یزید تھک گئے تھے۔ یزیدی ظہر اور عصر کے درمیانی وقت کے اندر تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ خیموں سے کوئی لڑنے کے لیے نہیں جاتا تھا، جاتے تھے۔ یہ معمولی دن کی بات نہیں، فجر کی نماز کے بعد کی بات بتا رہا ہوں۔ طویل دن، گرمیوں کا دن تھا، لمبا دن۔ صحرا، جو صحرا میں کھلی جگہوں پہ گئے ہیں انہیں پتہ ہے کہ نماز فجر کے بعد روشنی کتنی جلدی ہو جاتی ہے۔ نکارہ بجا اور جو آپ کے رفقا تھے اجازت لے لے کر امام کے قدموں پر قربان ہونے کے لیے یزیدیوں سے لڑتے رہے۔ یہ وہی لوگ تھے جنہیں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے رات میں کہا تھا کہ دیکھو ان یزیدیوں کو تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے، ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور اگر تم نہ لڑو تو یہ تمہیں کچھ کہیں گے بھی نہیں۔ تو میں اپنی خوش دلی کے ساتھ آپ کو جتنے بھی رفقات تھے ان کو کہا کہ میں خوش دلی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگ جب رات ہو جائے تو اندھیرے میں آپ لوگ چلے جائیے گا۔ انہیں 72 لوگوں میں جو بیٹھے ہوئے تھے نا، اس میں سے کسی نے کہا روتے ہوئے، امام اچھے دن تھے، کھانا پینا ہمیں خوب ملتا تھا، اچھے کپڑے پہنتے تھے، سکون کے ساتھ رہتے تھے، تب تو آپ کے ساتھ تھے، آج یہ دن آئے ہیں کہ دشمن آپ کے خون کا پیاسا ہے، تو اچھے دنوں میں ہم آپ کے ساتھ رہے، اور آج یہ دن آئے ہیں تو ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ کل بروز محشر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ تو تم کشادگی کے دنوں میں تھے، لیکن جب اس پہ مشکل آئی تو اسے چھوڑ کر چلے گئے، تو اس وقت رسول اللہ کو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں امام، ہم آپ کو چھوڑ کر کسی صورت میں نہیں جائیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب کچھ بھی ہو، یا تو بچ جائیں یا مر جائیں، جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ ہوگا۔ امام خاموش ہو گئے۔ اپنی دوسری زوجہ شہر بانو سے ارشاد فرمایا، شہر بانو وہ ہیں جو ایران سے تعلق تھا آپ کا، اور بڑی امیر گھرانے سے ناز و نخروں کے ساتھ آپ پلی بڑھی تھیں، شاہی خاندان سے تعلق تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کہا شہر بانو تم اگر چاہو تو میں بندوبست کروا دیتا ہوں، یا تو ایران چلی جاؤ یا مدینے چلی جاؤ،
تاکہ تمہیں پریشانی نہ اٹھانی پڑے. تو وہ گھر کی پاک بی بی جس نے نواسہ رسول کی صحبت اختیار کی تھی اور اپنے سر کے تاج سے بھرپور محبت رکھنے والی اس عورت نے کہا کہ امام، میں اس حالت میں آپ کو تو چھوڑ کے نہیں جا سکتی نا، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، حالات جیسے بھی ہوں، جو کچھ بھی ہو میں آپ کے ساتھ رہوں گی. اور پھر جب صبح ہوتی ہے تو نکارہ بجتا ہے، ادھر جنگ کے لیے ابھارا جاتا ہے، آؤ آؤ. اور یہاں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں سے مجاہدین نکل کر ان سے جنگ کرتے رہتے ہیں. جب رفقا سارے ختم ہو جاتے ہیں تو اہل بیت کے صرف پھول رہ جاتے ہیں. عباس ہیں، قاسم ہیں، زین العابدین ہیں، علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ ہیں، اور علی اصغر ہیں گود میں، اور خود نواسہ رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ 4-5 لوگ ابھی دوپہر بھی صحیح سے نہیں ہوئی ہے اور ان میں سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا، آپ کے بڑے بھائی امام حسن مجتبیٰ کا بیٹا قاسم، یہ آگے بڑھ کر اپنے چچا جان سے کہتے ہیں کہ چچا جان، پیچھے تو کوئی ہے نہیں، میں اپنے بھائی علی اکبر کو اپنے سے پہلے کربلا کے میدان میں شہید ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا، میں اپنے سے پہلے آپ کو کربلا کے میدان میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے اجازت دیجیے. وہ لمبی گفتگو ہوتی ہے کہ آپ کے والد نے آپ کے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا، پھر اسے کھول کے آپ نے پڑھا تھا، تو جس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، میرے بھائی حسین پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ دشمن اس کے خون کے پیاسے ہوں گے، بیٹا تم اپنے چچا کو، میرے بھائی کو اکیلا چھوڑ کر جانا مت، اپنی جان کو میرے بھائی پر قربان کر دینا. امام قاسم اپنے چچا کو کہتے ہیں کہ چچا جان، میں نے اپنے بابا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وصیت کو پورا کرنا ہے. 3 دن ہو گئے، 3 دن، ایک دن روزہ رکھ لیں تو عصر کے وقت اٹھ کر ہم سے روٹی نہیں پکائی جاتی، کھانا صحیح سے نہیں پکایا جاتا، سارے ایسے نہیں ہوتے، یعنی کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتا. 3 دن ہو گئے، ساقی کوثر کے ان گھرانے کے پھولوں کو پانی سے روکا ہوا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھتیجے قاسم، امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دیتے ہیں. امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ تلوار پکڑ کر کربلا کے میدان میں تشریف لاتے ہیں. 4-5 افراد ہیں، 15 منٹ 20 منٹ 40,000 کا لشکر، 4-5 افراد کیا اہمیت رکھتے ہیں، لیکن ان 3-4 افراد نے تاریخ کے اندر یہ بات رقم کروا دی.
کہ ان 40,000 یزیدیوں کے سامنے 4-5 گھنٹہ یہ اکیلے اکیلے مقابلہ کرتے رہے اور بتا دیا کہ عرب کے سب سے بڑے جنگجو حیدر کرار کے لختے جگر، ان کے گھر سے تعلق رکھنے والے پسر، ان کے پوتے اور ان کے بیٹے ہیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کربلا کے میدان میں واقعی میں یہ ثابت کیا کہ ہماری رگوں میں مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا خون ہے، ہم انہی کی اولاد ہیں جنہوں نے خیبر کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا تھا، ہم اسی حیدر کرار کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے تلوار مار کر اس مرحب خیبر کے سب سے بڑے پہلوان کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے کہ جس کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو وہاں پہ ازرق نام کا ایک بڑا پہلوان تھا۔ پہلوان اس زمانے میں اس کو کہتے تھے جو بڑا لہیم شہیم طاقتور ہو اور جناب بڑی تلوار بازی وہ کرتا ہو۔ تو اس نے بڑے تکبرانہ انداز کے اندر کہا کہ یہ بچہ آیا ہے، اس کو پتا تھا 3 دن سے پیاسا ہے، یہ کیا لڑے گا؟ چہرہ دیکھو پھول کی طرح ہے، چمکتا ہوا چہرہ، لیکن 3 دن پانی نہیں پیا تھا۔ تو ارزق یہ سمجھا تھا کہ شاید ہم 15 منٹ میں 10 منٹ کے اندر ان کو گرا دیں گے۔ کہا میرا سب سے چھوٹا بیٹا اس کے لیے کافی ہے، اور اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو آواز دی کہ جاؤ اس سے ذرا لڑ کر آؤ۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب وہ لڑکا آیا نا تو امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارزق کی آنکھیں کھول دی کہ وہ میدان میں آیا، اور امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے اس لڑکے کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ باپ نے جب یہ دیکھا تو تل ملا اٹھا، اس کا چہیتا بیٹا سب سے چھوٹا بیٹا تھا، اس کے 4 لڑکے تھے، ایک مر گیا۔ اس نے اپنے تینوں بیٹے کو کہا کہ جس لڑکے نے مارا ہے میرے بیٹے کو اس کا زندہ نہیں چھوڑنا۔ وہ تینوں اس کے لڑکے دوڑتے ہوئے اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھے اور لڑنے کے لیے امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس ارزق کا غرور جو تھا نا خاک میں ملا دیا، اس کے تینوں بیٹوں کو اسی کے سامنے ان کی گردنوں کو ان کے جسم سے جدا کر دیا، اور وہ خود بھی آیا، ازرق بھی آیا لڑنے کے لیے، لیکن امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بدبخت کو بھی، اس یزیدی کو بھی جہنم واصل کیا۔ اس کے بعد کافی دیر تک اکیلے تنہا ان 40 یا 25 ہزار کے لشکر سے لڑتے رہے، کیونکہ ان لوگوں کا ایک طریقہ ہوتا کہ جب یہ غلبہ کوئی حاصل نہیں کر پاتے نا تو یہ بہت سارے لوگوں کو ایک ساتھ بولتے تم پتھر مارو، تم تیر مارو، تم کھینچ کے فلاں چیز مارو، اس طریقے سے گراؤ ورنہ تو یہ گرے گا نہیں۔ اور ایسے ہی ہو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے پوتے حسن مشتبہ کے بیٹے یہ جس انداز شیر کی طرح گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے تلوار بازی کر رہے تھے، کسی کی جرت نہیں تھی کہ سامنے آ کر ان کا مقابلہ کرتا، ان کے سامنے تلوار کے جوہر دکھا سکتا، کسی کے اندر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی ان سے نہیں جیت پا رہا، کوئی سامنے ٹک نہیں پا رہا۔ یہ آگے بڑھ بڑھ کر دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر تک جاتے اور ان یزیدیوں کے سروں کو کاٹتے ہوئے پھر دوبارہ باہر نکال آتے۔ تو انہوں نے کہا کہ مل کے ان کے اوپر حملہ کریں۔ تو پھر دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے کوئی تیر مارتا، کوئی تلوار مارتا، کوئی بھالے کھینچ کر مارتا، کسی کے ہاتھ میں پتھر بڑے بڑے ہوتے وہ کھینچ کر مارتا۔